الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب التوحید میں آج 13واں درس ہے، جس کا موضوع ہے غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک ہے. یہ کتاب جو مصنف رحمہ اللہ نے عقیدے کے باب میں لکھا ہے اور عقیدے میں ان مسائل کو چھیڑا ہے جو اپنی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھتے تھے، جس میں عوام مبتلا تھی. اسی وجہ سے آپ اس کتاب میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھیں گے جس کا وجود اس دنیا میں نہ ہو، یا کوئی نظریاتی کوئی عقیدہ انہوں نے پیش کیا ہو جس میں لوگ مبتلا نہ ہو. اور اس سے پہلے کے باب میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ نظر کے تعلق سے تھی کہ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر مانتا ہے، منتیں مانتا ہے، تو یہ بھی شرک ہے. تو شرک کی کئی قسمیں ہیں. کچھ شرک ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں، اور کچھ شرک ایسے ہیں جو ہمارے عمل سے ادا ہوتے ہیں، اور کچھ شرک ایسے ہیں جن کا تعلق ہمارے قلب سے، ہمارے دل سے ہوتا ہے، ہمارے اعتقاد سے ہوتا ہے. تو نظر اور جو منت ہے اس کا تعلق ہماری زبان سے ہے. یعنی انسان پہلے اللہ کے علاوہ کسی غیر کے لیے نظر مانتا ہے کہ اگر میری فلاں مراد پوری ہو گئی تو میں فلاں جگہ جا کے فلاں بزرگ یا پیر کے نام پر میں جانور ذبح کروں گا. اس طرح کی نظر مانتا ہے. یہاں پر جو باب مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ہے انسان عملی طور پر یا قولی طور پر شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری مصیبت کو دور کر سکتا ہے، اس کی پناہ طلب کرتا ہے. الاستعاذہ، استعاذہ کہتے ہیں پناہ طلب کرنا، ٹو سیک ریفیوج. جسے قرآن پڑھنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ رب العالمین کی شیطان رجیم سے، شیطان مردود سے. تو دو لفظ ہیں عربی میں، ایک ہے عاذہ اور استعاذہ، اور ایک ہے لادہ. عاذہ کے معنی ہوتے ہیں کسی شر، کسی برائی، کسی تکلیف سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ طلب کرنا، اور لادہ کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی خیر کو، کسی بھلائی کو اور کسی فائدے کو طلب کرنے کے لیے کسی کی پناہ میں آنا. تو یہاں پر جو باب ہے وہ یہ ہے کہ انسان خوف سے، ڈر سے، کسی کے شر، برائی اور فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ، کسی اور کی ریفیوج میں جائے اور اس سے پناہ طلب کرے. یہ شرک کیوں ہے؟ یہ شرک اس لیے ہے کیونکہ مدد طلب کرنا یا کسی کی پناہ میں آنا یہ عبادت ہے. جب انسان کسی سے پناہ مانگتا ہے تو ایک قسم کی طلب اس سے کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اور دعا یہ عبادت ہے، اور عبادت کا معمولی حصہ بھی غیر اللہ کے لیے پھیرنا یہ شرک ہے. دیکھیے، انسان اگر اپنے سے چھوٹے سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کو آرڈر بولتے ہیں، عربی میں امر اور حکم بولتے ہیں. لیکن اگر اپنے برابر سے میں کوئی چیز مانگوں
تو اس کو इल्तिमास बोलते हैं, जैसे कहते हैं गुजारिश है, इल्तिमास यानी अपने बराबर से कोई चीज आप मेरे लिए पानी ले आए जो मेरे हम उम्र हो, मेरा हम मनसब हो, मेरा शरीक हो, मेरा कोई काउंटर पार्ट हो। लेकिन अगर अपने से बड़े से कोई चीज मांगता है जिसको वो सोचता है कि ये काम कर सकता है, तो इसको दुआ बोलते हैं। अब इसमें दो तरह की चीजें हैं। एक ये है कि इंसान किसी ऐसे शख्स से पनाह तलब करे जो आपको पनाह दे सकता है, जो पनाह दे सकता है। जैसे कि कोई दुश्मन जो है आपको मारने के लिए दौड़ाए हुए है और अचानक किसी शख्स को देखें कि वो मजबूत, तगड़ा और तवाना इंसान है, वो मुझे पनाह दे सकता है, तो आप उससे कहें कि आप मुझे पनाह दे दीजिए वरना मुझे मार डालेगा, अपने घर में जगह दे दीजिए। यहां पर इंसान इस तरह का मुतालबा कर सकता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक को दूसरे के लिए असबाब बनाया है, और असबाब जो हैं अख्तियार करना ये ऐन तवक्कुल है, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। सिर्फ उस वक्त होगा कि आप ऐसे शख्स से पनाह तलब करें जो आपको पनाह देने पर काबिल नहीं है, जिसकी कैपेसिटी में वो चीज नहीं है। लेकिन ये याद रखें, यहां पे जो बात कही गई है कि गैरुल्लाह से पनाह तलब करना सिर्फ है, इसको जनरलाइज किया है, आम कहा है। इसीलिए बाद उलमा ने कहा है किसी भी किस्म की पनाह तलब करना शिर्क है। और ये शिर्क कब होगा? ये शिर्क उस वक्त होगा, देखिए बाज दफा इंसान समझता है कि भाई ये मुझे बचा सकते हैं, ये मुझे पनाह दे सकते हैं, ये इतने ताकत वाले हैं कि ये हमारी जो बुराई है उस बुराई को दूर कर सकते हैं, इस शर से, इस तकलीफ से मुझे बचा सकते हैं। और वाकई में वो सब उसकी कुदरत रखता है। ऐसे शख्स से अगर आदमी पनाह तलब करता है तो ये शिर्क नहीं है। कब? जब सिर्फ जाहिरी तौर पर उससे मदद मांगे कि हमारी ये तकलीफ दूर हो जाए और ये जो मुसीबत आई है मुसीबत टल जाए, लेकिन उसका यकीन और भरोसा और तवक्कुल अल्लाह ही पर हो कि अल्लाह ही चाहेगा तो मेरी जान बचेगी, अल्लाह ही चाहेगा तो ये मुझे बचा सकता है, अल्लाह ही चाहेगा तो ये मुझे पनाह दे सकता है। क्योंकि बाज दफा इंसान जो है तमाम असबाब अपनाता है, इसके बावजूद जो है वो नाकाम हो जाता है। तमाम असबाब अपनाने के बावजूद बड़े लोग नहीं मरते हैं, जाके लीलावती में अपने जुकाम का इलाज कराते हैं, मच्छर काट लेता है तो जाके हिंदुजा में एडमिट हो जाते हैं कि कहीं डेंगू ना हो। मरते ही नहीं मरते, मरते हैं तमाम असबाब अपनाने के बावजूद। लेकिन क्या है, शिर्क उस वक्त होगा कि आप उस पर पूरे तौर पर अपना दिल और जान निछावर कर दें और सोचें कि वाकई में ये ताकतवर है और ये मुझे पनाह दे सकता है, और अगर ये चाहेगा तो कोई मेरा बाल भी लेकर नहीं कर पाएगा। ऐसी सूरत में ये शिर्क हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह से हमारा जो ताल्लुक है वो करके वो एक इंसान पर या एक मखलूक पर पूरे तौर पर आके टिक गया है। तो ऐसी सूरत में जो है अगर इंसान हमें पनाह दे सकता है, इसके बावजूद भी इंसान अगर उस पर पूरे तौर पर तवक्कुल कर ले, उस पर भरोसा कर ले, उस पर तकिया कर ले, तो ये शिर्क हो जाए। लेकिन अगर ऐसी चीज में इंसान किसी की पनाह तलब करता है जिस पर वो काबिल नहीं है, जो उसके कैपेसिटी में नहीं है, जिसकी अल्लाह ने उसको अख्तियार नहीं दिया है, तो ऐसी सूरत में वो शख्स शिर्क का मुर्तकिब होगा। जो अल्लाह ने उसको अख्तियार ही नहीं दिया है, जिस पर वो काबिल ही नहीं है, और उससे हम पनाह तलब करें, किसी गायब से, किसी मुर्दे से, किसी पीर मुर्शिद से हम पनाह तलब करें, तो ऐसी सूरत में वो शिर्क होगा। इसीलिए मुसन्निफ रहमहुल्लाह ने यहाँ पर जो कुरान की आयत जिक्र की है, वअन्नहु कान रिजालुम मिनल इंसी यऊदून बिरिजालिन मिनल जिन्नि फज़ादूहुम रहक़ा। ये सूरह जिन की आयत है, सूरह जिन 29वें पारे में है कि जिन्नातों में से इंसानों में तो वान्नु कान रिजालुम मिनल इंस, इंसानों में से बहुत सारे मर्द जो हैं
وہ جنوں کے مردوں سے پناہ طلب کرتے تھے، فزادوہم رہقا، تو ان جنوں نے انسانوں کے خوف اور ڈر کو اور بڑھا دیا۔ یا دوسرا معنی یہ ہے کہ انسانوں کے جو مرد تھے، جو مرد حضرات انسانوں میں سے تھے، وہ لوگ جنوں کے مردوں سے پناہ طلب کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان جناتوں کے تکبر میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ سورت جو ہے مکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 نبوت میں جانتے ہیں جب ابو طالب کا انتقال ہوا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کے بہت بڑے سپورٹر تھے، آپ پر ایمان نہیں لائے، لیکن جب تک وہ زندہ تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیوار تھے۔ مکہ والے کبھی بھی فزیکلی آپ کو تکلیف نہیں دے پائے۔ حضرت جو ابو طالب تھے وہ اتنا زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرتے تھے کیونکہ آپ کے بھتیجے تھے۔ لیکن سن 10 نبوت میں ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر آپ کی جو زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، جو ہر موقع پر آپ کا ڈھارس بندھاتی تھی، آپ کو تسلی دیتی تھی، عقل مند، ذہین، ہوشیار، تجربے کار عورت تھی، ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی پریشانی کا سامنا کرتے تھے بھاگے ہوئے خدیجہ کے پاس آتے تھے، اور خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا یہ کے بعد دیگرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو واقعات سے اتنا دھچکا لگا کہ اسی سال آپ نے سوچا کہ یہ مکہ والے جو ہیں یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں، تو جاؤں کوئی اور زمین دیکھوں، ہو سکتا ہے اللہ کے بندے وہاں تیار ہو، وہاں ایمان لائیں۔ تو آپ طائف کا رخ کیے، طائف گئے، اور طائف کا واقعہ معلوم ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں کے بدماشوں نے کیا کیا، لوڈوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور ان لوگوں نے آپ کو اتنا مارا کہ خون ٹپک ٹپک کے آپ کے جوتے میں جم گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اٹھا کے آپ کو ایک باغ میں لے گئے۔ وادی نخلا میں لوٹتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر کی نماز میں آپ جب قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو جنوں کا ایک قافلہ ادھر سے گزرا، تو جنوں کا جو قافلہ گزرا تو انہوں نے قرآن کی تلاوت سنی تو وہ لوگ ایمان لے آئے۔ یہ سورہ جن آپ پڑھیں گے 29ویں پارے میں تو آپ کو یہ تفصیل ملے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ایک قسم کی تسلی دی تھی کہ اے نبی، اگر یہ انسان آپ پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو آپ زیادہ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کو ایسی ہستی ہیں کہ جنات بھی آپ کے پیغام پر ایمان لے آئے ہیں۔ انہوں نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو تھے نہیں، آپ کو وحی کے ذریعے سے خبر دی گئی کہ جنوں کا ایک وقت آیا، آپ کی تلاوت سنی، اور یہ جنات جو ہیں جانتے ہیں کہ آسمان سے باتوں کو اچکنے کے لیے لائن لگا کے وہاں تک پہنچتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اتنا مضبوط پہرا بٹھا دیا گیا کہ پھر کسی جنات اور شیطان کا گزر نہیں ہوتا تھا، جیسے جاتے تھے ان کو کوئی نہ کوئی تارا ٹوٹتا تھا اور ان کو ختم کر دیتا تھا۔ تو ان لوگوں کو لگا کہ شاید زمین کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے، تو تلاش میں تھے، اور اسی تلاش میں رہتے رہتے انہوں نے ایک دن یہ قرآن کی تلاوت کی۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا وانہ تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبۃ ولا ولدا۔ یہ جناتوں کی زبان سے اللہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے قرآن کو سنا اور کہا کہ یہ تو ہم نے عجیب و غریب کلام سنا ہے۔ جناتوں میں بھی جیسے کہ اس آیت میں ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، یہ جناتوں نے یہ بات کہی کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو جنوں کے مردوں سے پناہ طلب کرتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب لوگ کسی وادی میں جاتے تھے سفر میں، اور کسی ویلی میں کسی وادی میں ٹھہرنا ہوتا تھا، تو ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا تھا کہ ہر وادی کا ایک کوئی جن سردار ہوتا ہے، شیطان،
اور اس کا قبضہ ہوتا ہے، تو اگر وہاں ٹھہریں گے تو پہلے اس جنات کی پناہ لے لیں، اس جنات کے پناہ میں آ جائے تاکہ وہ ہمیں ستائے نہ۔ تو وہ کہتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی، میں اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں، مجھے اپنی پناہ میں لے لو، مجھے سزانا نہیں۔ تو جناتوں نے دیکھا کہ بھائی انسان جس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے وہ ہم سے پناہ طلب کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا تکبر اور بڑھ گیا، یا یہ کہ یہ انسان پہلے ہی سے خوف زدہ تھے، لیکن شیطانوں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو ہم سے ڈر رہے ہیں، تو ان کو اور ڈرایا، ان کے خوف اور ڈر میں اور اضافہ کیا، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ بھی اوہام و خرافات کا شکار ہوتے ہیں، سپرسٹیشن کا شکار ہوتے ہیں، ان کو کبھی جنات کا ڈر لگتا ہے، کبھی شیطان کا ڈر لگتا ہے، کبھی بھوت پریت کا ڈر لگتا ہے، کبھی چڑیل کا ڈر لگتا ہے، کبھی کبھی ان کو لگے گا کہ میرا گھر جو ہے ہانٹیڈ ہے، یہ آصف زدہ ہے، کبھی ان کو لگے گا کہ کوئی انجانی آتما جو ہے انہیں آ کے ستا رہی ہے۔ ہر طرح کا خوف اور ڈر ان کے اوپر سوار ہوتا ہے، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ انسان کو خوف اور ڈر میں مبتلا کرے، کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرنا بند کرتا ہے تو ہر چیز سے بھی وہ ڈرنے لگتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے وہ پھر کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ تو یہ لوگ جا کے وہاں اس سے پناہ طلب کرتے تھے۔ اس آیت میں جو بات کہی ہے رجال من الجن، جنوں میں سے جو مرد ہوتے تھے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناتوں میں بھی مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، جناتوں میں بھی مرد عورتیں ہوتی ہیں، ان کے بھی بال بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں، جیسے کہ سورہ جن ہی میں ہے وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا۔ یہ دو آیتیں الگ الگ، ہم میں کچھ لوگ مومن ہیں، کچھ لوگ مختص ہیں، کچھ لوگ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، فاسق و فاجر لوگ ہیں، یعنی جناتوں میں سے اچھے بھی ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں۔ جو انسانوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں، انسانوں کو پریشان کرتے ہیں، وہ یہی بدماش جنات ہوتے ہیں، یا جن کو شیطان کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے شیطان اور جنات الگ الگ مخلوق نہیں ہیں، دونوں ایک ہی مخلوق ہے۔ ہاں تصدیق بھائی ایک ہی ہے نا۔ شیطان جو جنات میں جو برے ہو جاتے ہیں وہ بن جاتے ہیں تو شیطان بن جاتے ہیں، ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ جیسے انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جو بھی شیطان کے راستے پہ چلے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں جو سورہ ناس ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی انسانوں میں بھی جنات شیطان ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں جو انسانوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں، ان کے اندر سرایت کر جاتے ہیں، ان کو تکلیفیں دیتے ہیں، یہ برے شیطان جو ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ہڈی سے اور گوبر سے استنجا نہ کرو، اسی لیے کوئی سوراخ بل یا ہول وغیرہ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، استنجا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے وہ جنوں کی پناہ گاہ ہو اور وہ آپ کو ستائیں۔ اور یہ حقیقت ہے جنوں کا ایک وجود ہے، جس سے فرشتوں کا ایک وجود ہے ایسے ہی جناتوں کا بھی ایک وجود ہے، اور حدیث میں قرآن میں ان کے وجود پر بہت ساری آیتیں اور حدیثیں ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے جو بہت زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے متاثر ہوا، وہ لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں اور جانتے ہیں سائنس کا یہ اصول ہے کہ جو ان کے تجربے میں نہ آئے یا ان کی دیکھ میں نہ آئے، جس کو دیکھ نہ سکے، جس کو محسوس نہ کر سکے، جس کو ٹچ نہ کر سکیں، اس کو وہ نہیں مانتے، یعنی غیبیات کو، انویزیبل چیزوں کو وہ نہیں مانتے۔ تو فرشتے اور شیطان اور جنات جو ہیں یہ بھی غیر مرئی مخلوق ہیں۔ قرآن میں سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ شیطان جو ہے جنات یہ تمہیں اسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے یہ مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں، سانپ بن سکتے ہیں، بچھو بن سکتے ہیں، چوہا بن سکتے ہیں، کوئی اور مخلوق بن سکتے ہیں، کسی انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں، اور ان کو اللہ رب العالمین نے آگ سے پیدا کیا جنات کو۔
فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اگر کوئی شخص جنات کا منکر ہے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ کیا ہے؟ کافر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی آیات کا وہ انکار کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جنات سوار نہیں ہوتے ہیں کسی کے اوپر، تو ایسے شخص پہ ہم کیا حکم لگائیں گے؟ ایسے شخص پہ کیا حکم لگائیں گے؟ سوار ہوتے ہیں کہ نہیں جنات؟ سوار ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص پہ جنات سوار تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن نکل۔ تو باقاعدہ جو ہے وہ نکلا، اللہ کے نبی نے نکلنے کی بات کی، اخرج تو نکلا ہے اللہ کے دشمن، تو وہ نکلا۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ سوار ہوتا ہے۔ اور قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں سود کھانے والے کی جو مثال اللہ نے دی ہے کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، شیطان نے کسی کو چھو کر باولا بنا دیا ہو، سود کھانے والے قیامت کے دن ایسے ہی اٹھیں گے۔ تو جنات جو ہیں انسان کے سوار ہوتے ہیں، اسی لیے اس کے لیے دعا سکھائی گئی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھو تو اللہ سے پناہ طلب کرو، فاستعذ باللہ وقل ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ تو یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنا چاہیے شیطانوں سے، خاص طور سے۔ دیکھیے انسانوں میں جو برے لوگ ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، اور جو دکھتا ہے اس سے بچنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو نہیں دکھتا اس سے بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے خاص طور پہ شیطانوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ بار بار طلب کی گئی ہے، کیونکہ مولا میں تو اس کو دیکھ نہیں رہا ہوں، اس کے شر کو، اس کی برائی کو محسوس تو کر سکتا ہوں، لیکن اس کا وجود جو ہے میں دیکھ تو نہیں رہا ہوں، وہ تو ہمارے رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس سے ہمارا بس نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کی پناہ ہمیشہ انسان طلب کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہاں پہ بھی اس آیت میں جو ہے جب جو لوگ اللہ رب العالمین کی پناہ میں جن لوگوں کو آنا چاہیے تھا وہ لوگ شیطانوں کی پناہ طلب کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خوف میں، ان کے ڈر میں اور اضافہ کر دیا۔ آج بھی دینی بھائیوں، دین کے نام پہ، صحت کے نام پہ جو لوگ تعویذیں لکھتے ہیں وہ لوگ باقاعدہ شیطانوں کی مدد لیتے ہیں، شیطانوں کی مدد لیتے ہیں۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ شیطان مدد کر سکتا ہے، باقاعدہ ان سے مباحثہ ہوا ہے کہ شیطان کی مدد لے سکتے ہیں، یعنی جنات کی مدد لے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، تو ہم اچھے جناتوں سے مدد دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہیں بھی ہیں، اکیلے ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، آپ کو اللہ کو پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے ہی مصیبت میں گرو آپ کہو کہ اے جنات جو یہاں پر موجود ہے وہ مجھے بچا لے، پھر تو اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جبکہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، سلف صالحین کی زندگی میں کہیں بھی آپ کو یہ واقعہ نہیں ملے گا اس طرح کا کہ کسی نے بھی جنات سے پناہ طلب کی ہو۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ جنات کا وجود یہاں پہ ہے، ہر جگہ جنات رہتے ہیں، لیکن نہیں، جس کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، جس کو ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں، اس سے ہم پناہ کیسے طلب کر سکتے ہیں؟ ہمیں ایسی جگہ پر جہاں پہ کوئی شخص ہماری مدد کرنے کے لیے موجود نہ ہو، ہمیں اللہ رب العالمین کی مدد کے لیے پکارنے کے لیے، اللہ کی مدد مانگنے کے لیے کہا گیا ہے، اس کی پناہ طلب کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ کے کہ ہم آپ کو گمشدہ چیز کو بتا دیں گے، اور جا کے پتہ لگاتے ہیں کہ بھائی میری چیز فلاں چیز گم ہو گئی ہے، وہ کہاں ہے، تو جناتوں کی مدد لے کے وہ لوگ بتاتے ہیں۔ کبھی کبھار 100 میں سے 10 صحیح ہو گیا، 90 جھوٹ ہو گیا، تو 90 جو جھوٹ ہوا اس کی فکر نہیں ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، جو 10 صحیح نکل گیا اسی کو لے اڑتے ہیں کہ دیکھو بہت ہنکیلے پیر ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطانوں کی اور جناتوں کی مدد لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس اچھے اور نیک شیطان، نیک جو جنات ہیں وہ لوگ ہیں۔ حالانکہ آپ تصور کریں کہ بہت بڑا بار انسان کے پاس جنات آتے ہیں اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جنات ہے کہ نہیں ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ صدقے کی کھجور کی رکھوالی کر رہے تھے، واقعہ معلوم ہے، صدقے کی کھجور کی رکھوالی کر رہے تھے اور شیطان جو ہے انسان بن کے آ کے اس میں سے چرانے لگا۔ جب چرانے لگا کھجوریں تو ابو ہریرہ چونکہ اس کی رکھوالی کر رہے تھے، انہوں نے پکڑ لیا تو کہا کہ میں تمہیں پکڑ کے اللہ کے نبی کے پاس لے کے چلوں گا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میرے بچے بہت غریب ہیں، بہت پریشان حال ہوں اور ایسی تنگی ہے اور یہ ہے اور مجھے چھوڑ دو، اب نہیں آؤں گا۔ چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر وہ رات میں آ دھمکا، پھر پکڑا اس کو۔ دیکھیے آپ کہیں گے کہ ارے جنات دکھتے نہیں ہیں تو پکڑا کیسے؟ جنات جب اپنے اصلی شکل میں رہیں گے تو آپ نہیں دیکھ پائیں گے، لیکن جب انسان کی شکل میں آئیں گے تب تو آپ ان کو پکڑو گے نا۔ جب انسانی شکل میں آ جائیں گے، کسی اور مخلوق کی شکل میں، چوہے بلی اور سانپ کی شکل میں آئیں گے تب تو آپ دیکھ سکتے ہو، پکڑ سکتے ہو۔ تو دوسرے دن بھی پکڑا، پھر وہ منت سماجت کیا، رویا دھویا اور پھر وہ چلا گیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تیسرے دن پھر آیا، اتنا بڑا بدماش، پھر چوری کرنے آیا، کھجور صدقے کی کھجور ہے، وہ پکڑا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو کہا نہیں آج تو بیٹا تجھے چھوڑوں گا نہیں، آج تو اللہ کے نبی کے پاس لے کے چلوں گا۔ تو اس نے کہا دیکھو غلطی تو ہوئی ہے، مجھے چھوڑ دو، ایک بات میں ایسی تمہیں سکھاتا ہوں، اگر تم وہ عمل کرو گے نا تو پھر کوئی چوری کرنے تمہارے مال میں نہیں آئے گا، کوئی بھی تمہارے مال میں چوری کرنے نہیں آئے گا، اور تمہارا مال جو ہے محفوظ رہے گا، حفاظت کریں گے فرشتے تمہارے مال کی۔ اور کہا کہ اچھا ٹھیک ہے سکھاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تمہارا مال محفوظ رہے گا۔ چھوڑ دیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اگلے دن جب اللہ کے نبی کو واقعہ سنایا، حالانکہ ہر دن جا کے بتاتے تھے، اللہ کے نبی پھر اتنا کہتے تھے کہ دیکھو وہ پھر آئے گا، وہ جھوٹ بولتا ہے وہ پھر آئے گا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ شیطان ہے۔ کیا نام ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پکڑ کے لاتے۔ جب وہ سکھا کے گیا تو اللہ کے نبی کے پاس ابو ہریرہ آیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آیا تھا اور مجھے دعا سکھا کے گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو تمہیں یہ دعا سکھا کے گیا، اور تھا تو وہ فاسق، لیکن جو بات سکھا کے گیا وہ بالکل صحیح ہے۔ تو کبھی کبھی برے لوگ بھی، فاسق و فاجر و بدماش لوگ بھی اچھی بات کرتے ہیں، تو اچھی بات اگر کہیں سے بھی مل جائے اور وہ اچھی ہو تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کو آیت الکرسی کون سکھا کے گیا تھا؟ شیطان سکھا گیا تھا۔ اب تصور کریں ابو ہریرہ جیسے صحابی وہ یہ نہیں جان پائے کہ یہ شیطان ہے یا یہ جنات ہے یا یہ کیا ہے۔ پھر آج کے جو معمولی پیر اور مرشد اور آج کے معمولی قسم کے انسان جن کی عبادتوں کا، جن کے عقیدے کا پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنات ہمارے قبضے میں ہیں اور ہم ان جناتوں سے، وہ نیک جنات ہیں، وہ اللہ والے جنات ہیں۔ ارے ابو ہریرہ کو نہیں پتا چلا کہ یہ اچھا شیطان ہے کہ برا شیطان ہے، تمہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ اچھا شیطان ہے یا برا شیطان ہے، یہ اچھا جنات ہے یا برا جنات؟ اس لیے کبھی بھی جنات کی مدد طلب کرنا یہ شرک ہے۔ جنات کی مدد کرنا، علماء کا تقریباً اس بات پر اجماع ہے کہ جنات کی پناہ طلب کرنا، جنات سے مدد مانگنا یہ شرک ہے۔ اس لیے دینی بھائیوں، کہیں بھی اگر کوئی بھی شخص اس طرح کی بات کرے تو ایسے شخص سے، ایسے شعبدہ بازوں سے اور اس سے جو ایمان کے دلال ہیں اور ایمان کو ضائع کرنے والے، ہمارے ایمان کو، عقیدے کو برباد کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے چوکنا ہے، ورنہ وہ ہمارا ایمان جو ہے سب کچھ ضائع کر دیں گے۔ اس کے بعد جو حدیث ہے وہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك۔ جو شخص یہ دعا پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کے ان مکمل باتوں سے، مکمل کلمات سے، میں اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ کس چیز کی؟ برائی سے،
ہر اس چیز کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے، میں ہر مخلوق کی برائی سے اللہ رب العالمین کے مکمل باتوں کے پناہ میں آتا ہوں۔ اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی یہاں تک کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ آپ کسی وادی میں ٹھہریں، کسی گھر میں ٹھہریں، کسی ہوٹل میں ٹھہریں، کسی سرائے میں ٹھہریں، کسی فارم ہاؤس میں ٹھہریں، نئے گھر بنائیں، پرانا گھر بنائیں، اگر اس کے داخلے کے وقت اگر آپ نے دعا پڑھ لی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ رب العالمین کے مکمل کلمات اور مکمل باتوں کے پناہ میں آتا ہوں، مکمل باتوں کی ریفیوج میں آتا ہوں تمام مخلوقات کی برائی سے جو اس نے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی شخص دعا پڑھتا ہے تو اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی یہاں تک کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی میرا عمل رہا، اور ایک دن یہ دعا میں بھول گیا تو مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، اللہ کے نبی کی بات تو جھوٹی ہو نہیں سکتی۔ اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد بھی کوئی تکلیف کسی کو گھر میں پہنچتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات اللہ کے نبی کی صحیح ہے، ہمارے اندر کوئی پرابلم ہے۔ بعض دفعہ دوا ایک ہی ہوتی ہے، ایک آدمی کے لیے ایک دم نشانے پہ لگتی ہے، دوسرے آدمی کوئی دوا ریئیکشن کر جاتی ہے، یعنی کچھ اس کے اندر پرابلم ہے۔ دعا اگر پورے یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، بیچ میں کوئی رکاوٹ کوئی چیز نہ بنے، اللہ پہ اعتماد کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ دعا جو اس کو فائدہ دیتی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ کیا ہے، شافیہ ہے، کافیہ ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے، چاہے وہ سانپ ڈس لے، بچھو کاٹ لے، جسے صحابہ نے ایک کافر شخص کو بچھو نے ڈنک مارا تھا اور جا کے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکا، وہ چنگا ہو گیا۔ لیکن ہم پڑھتے رہتے ہیں، ہماری تکلیف نہیں جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پر جو ہمارا یقین ہونا چاہیے، اللہ پہ جو ہمارا توکل ہونا چاہیے، اور جو ہمارے اعمال ہونے چاہیے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس دعا کے ذریعے سے ہم کسی پہ اثر انداز بنے یا اس کا اثر دوسری پر ظاہر ہو۔ تو یہ دعا سکھائی گئی، یہ دعا ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہاں پہ جو بات ہے کلمات اللہ التامات، اللہ رب العالمین کے مکمل پرفیکٹ کلمات اور بات کے ذریعے سے میں پناہ طلب کرتا ہوں۔ کلمہ بات کو کہتے ہیں، جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بھی بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہاں، اللہ بات کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ بات کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، جو سورہ کہف کی آیت ہے، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ اگر تمام دنیا کے جو قلم ہے، سمندر ہیں، وہ رسائی بن جائیں اور وہ اللہ کے کلمات کو لکھنا چاہیں تو اس کو نہیں لکھ سکتے۔ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ قرآن دا ورڈس آف گاڈ۔ اس کا انگلش میں ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ تصویر بھائی؟ ورڈس آف گاڈ کہتے ہیں نا، اللہ کا کلام۔ تو اللہ کا کلام ہے، تو جس طرح ہم اللہ کی پناہ مانگ سکتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفات، اس کی کوالٹیز کے ذریعے، اس کے نیمز اور ایٹریبیوٹ کے ذریعے سے بھی ہم پناہ مانگ سکتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی کہے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، کوئی کہے کہ میں اللہ رب العالمین کے طاقت کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین عزیز ہے، اللہ رب العالمین قدیر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ جبار ہے، قہار ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے نام اور اس کے صفات کی وجہ سے انسان اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ مخلوق سے مدد طلب کرنا جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ تو اعوذ بکلمات اللہ التامات، اللہ کے کلمات جو ہیں وہ مکمل ہیں، سچائی میں وہ مکمل ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ہر حکم جو ہے وہ انصاف سے پر ہے۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی حکم جو ہے وہ ظالمانہ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے
کہ جو ہر مخلوق کی برائی سے جو اللہ نے پیدا کیا ہے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. دیکھیے اللہ نے کئی طرح کی چیزیں بنائی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف شر ہیں، جیسے کہ ابلیس ہے، جیسے کہ آگ ہے. کچھ چیزیں صرف خیر ہیں، جیسے کہ انبیاء ہیں، جیسے کہ جنت ہے، جیسے کہ اللہ کے متقی و پرہیزگار بندے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، جیسے کہ عام مخلوقات میں ہوتا ہے، عام مخلوق میں. اب جو شر ہے، جو برائی ہے، وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا. لیکن کیا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس برائی کی نسبت، اس شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کہیں گے، بلکہ ہم کیا کہیں گے کہ ہر اس چیز کی برائی سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو اللہ رب العالمین کی مخلوقات کے اندر ہے. جو برائی اور شر اس کی مخلوق کے اندر ہے. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ نے جو شر پیدا کیا ہے اس سے پناہ طلب کرتا ہوں، نہیں، کیونکہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو صرف شر کے لیے اللہ نے بنایا ہو. بلکہ بعض دفعہ کوئی چیز ہوتی ہے وہ ایک انسان کے لیے شر ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کو بنایا ہوتا ہے وہ برا نہیں ہوتا. بیماری اللہ نے پیدا کی ہے. آپ سوچتے ہیں کہ بخار اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ بخار تو صرف اس میں نقصان ہی نقصان ہے. ڈینگو کیوں پیدا کیا؟ ملیریا کیوں پیدا کیا؟ یا کینسر اور اس طرح کی بیماریاں کیوں پیدا کی؟ اس میں تو صرف شر ہی شر ہے. نہیں، شر نہیں. یہ بیماریاں جو ہیں انسان کے لیے خیر کا سبب بنتی ہیں. مومنوں کو بخار ہو جائے، اللہ کے بندوں کو بخار ہو جائے، اس پر صبر کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ سے مدد مانگیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو جھاڑتا ہے، ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. بہت سارے لوگ بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ اس بیماری میں، اس مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. مصیبت جو ہے مومنوں کے لیے ایک تعزیانہ ہوتی ہے اور ان کے پلٹنے کا سبب بنتا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کا، اللہ کی طرف مائل ہونے کا. تو کوئی بھی چیز ہمیں نہیں کہیے کہ فلاں شر جو ہے اللہ نے کیوں پیدا کیا. دیکھیے وہ شر ہو سکتا ہے ہماری نگاہ میں شر ہو، اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ بعض دفعہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ان کا شیء ہوا خیر لکم، کوئی چیز تمہیں اچھی نہ لگے حالانکہ اسی میں خیر چھپا ہوا ہو، اسی میں کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہو تمہارے لیے، اسی میں تمہارا کوئی فائدہ ہو. تو یہاں پہ یہ دعا سکھائی گئی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اسی طریقے سے اور بھی دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ انسان اگر کسی بیماری میں مبتلا ہو تو ان دعاؤں کو پڑھے. جیسے مثال کے طور پر جانتے ہیں اگر انسان کو کوئی تکلیف ہو جائے تو دعا سکھائی گئی ہے کہ اگر کہیں پہ درد ہے، کہیں پہ کوئی تکلیف ہے تو کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ہاں، بتائیں کوئی. یہ بھی ہے کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا یا منہ. یہ تو مصیبت کوئی واقع ہو جائے، لیکن جیسے آپ کے بدن میں کہیں درد ہے، آپ کی کمر میں تکلیف ہے، آپ کا سر پھٹا جا رہا ہے. ہاں، بھائی جو ہیں ایگزیکٹلی وہی دعا پڑھ رہے ہیں جو سکھائی گئی ہے دعا کہ اگر کہیں پہ آپ کو پین ہو، کہیں پہ کوئی درد ہو تو فوراً کروسین یاد نہ ہے، فوراً جو سر درد میں کھاتے ہیں کون سا ٹیبلٹ جو پانی میں ڈالتے ہیں گل جاتا ہے فوراً، ڈسپرین. جزاک اللہ خیر. پہلی جو چیز ہمارے دماغ میں آنی چاہیے وہ دعائیں ہیں جو ہمیں سکھائی گئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان جہاں درد ہو وہاں پہ اپنی انگلی رکھے اور 3 مرتبہ کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر 7 مرتبہ اعوذ باللہ یا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اعوذ
बिल्लाही या अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाह, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज्जत की पनाह तलब करता हूँ। यहाँ भी अल्लाह की एक सिफत और एक क्वालिटी की पनाह तलब की गई है, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाह, अल्लाह की कसम। ये आप तजर्बा करें, लेकिन अल्लाह पे पूरा तवक्कुल हो, भरोसा हो, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वादे पर आपका कामिल यकीन हो, आपको लाजमी तौर पर फायदा होगा। जब न कोई दवा है, न कोई दारू है, न कोई उम्मीद है, आपको रात में सर दुखने लगे, डॉक्टर नहीं है, आप फौरन उंगली रखो और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज्जत या मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की और उसके कुदरत की पनाह तलब कर रहा हूँ उस बुराई से जो मैं महसूस कर रहा हूँ, या उन बुराई और उन तकालीफ से जिससे मुझे डर लगा हुआ है। और हाजिर का मतलब यह है, एक तो यह है कि एक मुसीबत में मैं घिरा हुआ हूँ, लेकिन आगे भी मुसीबत से डर लग रहा है, खौफ लग रहा है कि फला मुसीबत ना आके हमारे ऊपर तारी हो जाए, तो अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर। यहाँ पर इस दर्स के अंदर इस्तिआज़ा यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की पनाह तलब करना हमें सिखाया गया है। इसीलिए कुरान में जगह जगह पर इस्तिआज़ा जो है, पनाह तलब करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। इसीलिए हर मौके पर कहीं भी बजाय इसके कि नया घर लें, उसमें कुरान ख़वानी करवाएं और किराए के कुछ कुरान पढ़ने वालों को लें, प्रोफेशनल, जो एक सफ़ा पढ़ के 3 सफ़ा पलटें और पढ़ के कुरान करके ख़त्म करके चला जाएं और सोचें कि अब तो बेड़ा पार है, यहाँ तो जिन्नात शैतान नहीं आएंगे। और जिन्नात शैतान तो आएंगे, इसके बावजूद, तमाम कुरान खानी के बावजूद रोज शैतान आके डरवाता है। ख्वाब में आता है, सोने में आता है, जागते वक्त आता है, उनको सताता है, उनको कोई अनजानी सी रूह नजर आती है, कोई असर नहीं पड़ता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीका बताया है कि अगर इंसान कहीं भी जाता है, ये दुआ पढ़ता है, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मात मिन शर्रि मा खलक़, अगर ये दुआ पढ़ लेता है तो लम यदुर्रुहु शैउन हत्ता यर्तहिल, उसे कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती यहां तक कि वो वहां से चला जाए। तो नया घर, नई दुकान या कोई भी नई जगह पे अगर हम जाकर ठहरते हैं, वहां पे ये दुआ पढ़ें, अल्लाह की पनाह तलब करें, तो कोई भी चीज हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। इसी तरह सुबह शाम के जो अज़कार हैं, आप देखें, जो 3-3 बार दुआ पढ़ते हैं सुबह और शाम के वक्त, दुआ भी आती है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। 3-3 बार जो है ये दुआ सिखाई है, असर बाद और फजर बाद ये दुआ। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह के नाम से कि जिसका नाम लेकर जमीन और आसमान में कोई भी चीज हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकती, और वो सुनने वाला और जानने वाला है। अगर आदमी इन सब चीजों का इंतजाम करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आफात से, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, इस तरह के तकालीफ से इंसान को महफूज रखेगा। हाँ, अगर कोई चीज अल्लाह ने लाज़मी तौर पर हमारे लिए मुक़द्दर कर रखी है तो एक मोमिन उस पर सब्र करता है। वरना आप कहेंगे कि फिर क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े से गिरे तो क्या आपने दुआ नहीं पढ़ी थी, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद में आपको जख्मी किया गया तो आपने दुआ नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी, बेशक पढ़ी थी। लेकिन उमूमी तौर पर जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो तकालीफ और परेशानियां और इस तरह की चीजें आती हैं, अगर इन सब चीजों, इन दुआओं का इंसान इंतजाम करे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हमेशा पनाह, उसके रिफ्यूज में रहेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्रोटेक्शन में इंसान रहेगा। और बजाय इसके कि उसको तावीज़ पहननी पड़े, गंडा पहनना पड़े, धागा पहनना पड़े और बहुत सारे शिरकिया आमाल करने पड़े, इन तौहीद के कलिमात को अदा करके इंसान हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत में रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के छोटे बड़े गुनाहों से महफूज रखे, हर किस्म की शिरकियात से महफूज रखे, और हमें जो लोग दीन को, अकीदे को बराबर नहीं समझते हैं, अल्लाह आलमीन को उन्हें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए।
اور جو لوگ بھی بدعقیدگی کا شکار ہیں اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے، ہمارے اندر یہ قوت عطا فرما کہ ہم تیرے دین کو ان اللہ کے بندوں تک پہنچا سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔